أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر ان دونوں کو اس عیش میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تھا تم اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور سامان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّ، تو شیطان نے جناب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور جناب سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو لغزش دی، اور عنہا فَأَخْرَجَهُمَا، ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس سے یعنی جنت سے، پس فَأَخْرَجَهُمَا نکلوا دیا ان دونوں ہستیوں کو، مما کانا فیہ، ارشاد فرمایا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے، جس میں وہ دونوں تھے، تو ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے لیے عدو، دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اپنے سے پہلی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ جل جلالہ کے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کے ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا جانے کا بیان تھا۔ اب یہاں اس آیت میں شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کے اس درخت کے پھل کھانے پر جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان کے فریب میں آ کر ان دونوں مبارک ہستیوں نے وہ ممنوع پھل کھایا تو اللہ نے ان کو جنت سے زمین کی طرف دنیا میں بھیج دیا۔ مقصد یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اس آیت کا مقصد شیطان کے مکر و فریب میں آنے سے ترہیب اور دنیا کی زندگی اور اس کے اسباب کے فانی ہونے کا اظہار ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں اہبطوا فی الارض کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جناب جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حضرت حوا کے لیے سکونت کا حکم دیا گیا تھا، وہ دنیا کے باغات میں سے کوئی باغ نہیں تھا، بلکہ عالم میں بالا کا باغ تھا جو اس وقت دارالجزا نہیں تھا۔ تو ایک وقت معین تک یعنی مرنے تک، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا رضی اللہ عنہا نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ پر جو ان سے وہ لغزش ہوئی اور جنت کے جتنے بھی دائمی انعامات سے نکل کر دنیا فانی میں آ بسنے کی طرف یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں، اور وہ دنیا میں تشریف لے آئے، اور اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال کی حکمت تھی کہ اس واحد و یکتا رب نے اس زمین کو آباد فرمانا تھا اور انسان کو تخلیق فرمانا تھا۔ تو اس پر مزید بہت خوبصورت نکات علماء امت نے، مفسرین نے بیان فرمائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، سو وہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فتلقى، پس سیکھ لیے یا حاصل کر لیے، آدم و جناب آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، ارشاد فرمایا کہ چند کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ رب ذوالجلال نے قبول فرمائی توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی، اور انہو، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر علماء نے بڑی خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، اور خصوصاً فتاب علیہ کے ترجمہ کو جو بیان کیا کہ پس اس نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال نے ان کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تو اس آیت کا اپنے سے پہلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کے شیطان کے مکر و فریب میں آ کر جنت سے نکل کر دنیا میں آ بسنے کا بیان تھا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ جل جلالہ کی حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف کرنے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت سے نکالے جانے پر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اپنی اس لغزش کی معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پھر کہ وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول علیہم الصلوات و تسلیم گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، چاہے وہ صغائر ہوں چاہے وہ کبائر ہوں۔ مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ گناہوں اور لغزشوں کے بعد توبہ کرنے کی تعلیم ہے، اور اللہ کے گناہگار بندوں پر رحم فرمانے کا اظہار ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے کا ثبوت ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سراندیپ کے پہاڑ پر تقریباً 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام سر بسجود ہو کر ان کلمات کو پڑھتے رہے، تب آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور عرفات میں حضرت جناب سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، اور آپ سے نسل انسانی دنیا میں پھیلی۔ سراندیپ پرانا نام ہے سری لنکا کا، اب بھی وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، اور وہ بہت زبردست، چونکہ آپ کا قد مبارک، وہ اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی ایسی، آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، اتنا لمبا آپ کا قد تھا۔ بعض بیوقوفوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ جی 60 ہاتھ ہے تو یہ دل خون کیسے پہنچاتا ہے، تو پھیپھڑے کام کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے کہا انسان تو انسان ہے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، تم نے زرافے کو نہیں دیکھا کتنی اس کی لمبی گردن ہے، کیسا عجیب قدرت کا شاہکار ہے، تو وہ کیسے چل رہا ہے، اس کو تم مانتے ہو، اس کو تم پالتے بھی ہو، جنگلوں میں اس کی تصویریں بھی کھینچتے ہو، اور یہاں پہ تمہاری عقل ملحدوں کی، بے دینوں کی، تمہاری کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا حدیث میں آیا کہ 7 ہاتھ اتنا لمبا آپ کا قد مبارک تھا، تو وہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ کا قدم شریف وہاں پر سری لنکا میں موجود ہے، اور وہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اب میرے ذہن سے اس کا وہ جو بیان فرمایا گیا، علماء نے اس کو باقاعدہ ان کی زیارت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ مشائخ اور علماء کے ابو البشر جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے قدم شریف کا یہ نشان ہے۔ وہ 2-4 فٹ ہے، یا بہرحال میرے ذہن سے اس کی وہ لمبائی بھول گئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی، اور آپ اندازہ فرمائے کہ اس کو علماء نے بیان فرمایا کہ جب آپ زمین پر تشریف لے کے آئے، تو چونکہ انسان میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک ایسی چیز پیدا رکھی ہے کہ جب انسانوں میں ہی ہو آدمی تو وہ ان سے مانوس ہوتا ہے، ورنہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی اجنبی جگہ پہ چلے جائیں، اور وہاں پر جب ہم جائیں تو ہمارے جاننے والا انسان تو ہوتے ہیں، لیکن جاننے والا کوئی نہ ہو، انسان بالکل ہی نہ ہو، پھر تو بہت زیادہ ایک
خوف زدہ ہو جاتا ہے آدمی. لیکن وہاں پہ اگرچہ سارے اجنبی لوگ ہوں، انسان ہونے کے باوجود بھی اجنبی ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ دل نہیں لگتا. پوچھتے ہیں لوگ یار دل لگا یا نہیں لگا، دل نئی جگہ پہ. تو ایسے ہی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آپ اکیلے تھے، تو چند ہرن آپ کے قریب آئے، اور ان کا ایک یہ بیان فرمایا علماء نے کہ ان کی حضرت چونکہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر ایک شے جانتی. جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ یہاں پر ایک پتھر ہے وہ مجھ پر درود پڑھتا تھا. وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو انبیاء کی تو شان ہی الگ ہے. تو وہ ہرن حضرت آدم علیہ السلام کے قریب تشریف لے گئے کہ آؤ اللہ کے یہ نبی ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اکیلے ہیں. تو ہرن جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان کو درخت سے اپنے ہاتھ مبارک سے ہی پتے درخت سے اتار کے ان کو کھلائے. اب جب وہ اپنے ان ہرنوں کے پاس واپس گئے تو فرمایا علماء نے کہ ان سے ایک عجیب خوشبو، ان کی خوبصورتی اور ان کی آنکھوں کی وہ حسن وہ ایسا تھا کہ وہ دیگر جتنے بھی ہرن تھے کہ انہوں نے کہا کہ آج تو رنگ تمہارا بڑا ایک الگ سا ہے، کہ آنکھوں میں ایسا عجیب حسن ہے اور خوشبو بھی تمہارے اندر سے آ رہی ہے، تو ہم بھی چلتے ہیں. تو یہ کیسے معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے یہ بات ان کو بتائی اپنے دیگر ہرنوں کو کہ ہم نے اللہ کے نبی کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے قریب گئے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں وہ درخت سے پتے اتار کے کھلائے، اور اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی آنکھ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے تو ہرن کے آنکھ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے. غزالہ آنکھیں، غزالہ کہتے ہیں ہرن کو، غزالہ آنکھیں، کہ وہ اتنی خوبصورت اس کی بناوٹ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی آپ اس پر غور کریں اور دیکھیں اس کو. تو اسی طرح سے اسی ہرن، وہی جو نسل ہے آج تک کہ جن کی ناف میں کستوری بنتی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت ہے. اس پر جب وہ دوسرا جو ہے وہ جو باقی ہرن تھے انہوں نے کہا ہم بھی جائیں تاکہ ہمارا بھی ہو. تو اب دیکھیں اس سے ہمیں بڑی ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. اگرچہ وہ تو غیر مکلف چیزیں ہیں، وہ جانور تھے، لیکن ایک نے صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی، چندوں نے کہ اللہ کے نبی اکیلے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسروں نے کہ ان میں وہ خاصیتیں، وہ چیزیں آ گئی، وہ خوشبو آ گئی، ہم اللہ کے نبی کے پاس بھی جائیں اور وہ بھی ہمیں کھلائیں تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے. لیکن سارے ہرن، آپ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سارے ہرن ان کے ناف میں کستوری نہیں بنتی. وہ ایک خاص ہرن ہے جس کے ناف میں کستوری بنتی ہے، وہ بھی خاص نسل ہے. یعنی ان میں سب ہرن ان کے ناف میں کستوری نہیں بنتی، اور اسی وہ خوشبو چونکہ دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبوؤں میں سے اعلیٰ. اب دیکھیں اللہ کی قدرت اور شان دیکھیں کہ یعنی ناف میں تو میل ہوتا ہے، لیکن اس میل کو خدا نے دنیا کی اعلیٰ خوشبو بنایا، مہنگی ترین خوشبو ہے، اور زبردست طاقت کی یا اس طرح سے اچھی دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. بڑے بڑے طبیب اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ رب ذوالجلال نے کسی چیز کو بغیر حکمت کے تو پیدا نہیں فرمایا. تو وہ ہرن خود بھی یعنی اس کی چونکہ خوشبو کی اتنی تیز اور ایسی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ ایسی نفیس کہ وہ اس خوشبو کے اس میں وہ پھرتا رہتا ہے. حالانکہ اس کے اپنے ناف میں ہوتی ہے، لیکن وہ پھرتا ہے کہ یہاں سے آ رہی ہوگی یہاں، تو وہ اسی کے چکر میں شاید مجھے کہیں خوشبو یہ مل جائے کہ یہ خوشبو آ کہاں رس رہی ہے، لیکن اس کے اپنے ناف میں اللہ رب ذوالجلال نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. اللہ ان کی بے ادبیوں سے محفوظ فرمائے. کل میں ایک وہ مولوی صاحب ہے، مفتی بھی کہلاتا ہے یوٹیوب کا، وہ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے کراچی کا، تو وہ بڑے مسجد میں لطیفے اور شغل میلے بھی وہ سناتے رہتے اور دنیا مسجد میں کہہ لگا کے ہنستی ہے. تو پچھلے دنوں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ پہ بات کی، پھر اس ویڈیو کو حضرت صاحب نے ڈیلیٹ کیا اپنے اس سے پیج سے، تو وہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ پہلے تو وہ اب دیکھیں اہل سنت کا مذہب اور اہل سنت کا طریقہ کہ مزارات پہ پھر خصوصاً اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیم، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے اولیاء کاملین کے مزارات پہ جانا. اب چونکہ وہ حضرت صاحب سارے کے سارے جی یہ دیکھو یار یہ جتنے بھی ہیں یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہندو کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، یہ پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، یعنی یہ قبروں کے سجدے کرتے ہیں اور فلاں.
ہم نے کہا یہ کس نے کہا سجدے کرتے ہیں اور کون سجدے کرتا ہے؟ وہاں پہ جانا ایک فاتحہ ہوتا ہے، وہاں پہ جانا ایک دعا ہوتا ہے، وسیلہ، اور یہ سارا کچھ تمہارے سامنے ہے۔ جھوٹ، الزام، پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے دل میں نفرت پیدا کرنا؟ اب وہ حضرت صاحب امام بخاری کے مزار پہ گئے۔ بالکل مزار پہ نہیں جانا چاہیے، پہلے کے بیانات موجود ہیں، بالکل مزار پہ نہیں جانا چاہیے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب امام بخاری کے مزار پہ جب گئے تو انہوں نے کہا جی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں قبروں پہ جانا نہیں چاہیے، اس سے آدمی بدعتی اور مشرک اور یہ لوگ تصور کرتے ہیں بت پرست، اور آپ خود امام بخاری کے مزار پہ کھڑے وہاں پہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کی دوغلا پالیسی کہیں اس کو یا دورنگی کہیں کہ اب وہ حضرت صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو اس میں کچھ نہیں ہے، وہاں تو میں کوئی ایسے اس کے لیے نہیں گیا تھا، تو میں صرف وہاں پہ تو دعا کرنے کے لیے گیا تھا اور برکت تھی۔ اب پہلا بیان کیا ہے تمہارا اور دوسرا بیان آپ کا، اور آپ حضرت صاحب مفتی صاحب بھی۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ تو اہل سنت کا مذہب بالکل درست ہے، واضح ہے، اور بڑا جو ہے وہ طریقے والا اور مذہب مہذب ہے، انتہائی مہذب مذہب ہے، اور طریقہ ہمارا بالکل درست ہے۔ ان جتنے بھی اس قسم کے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی نہ باتوں میں آنا چاہیے، نہ ان سے مسئلے پوچھنے چاہیے، ان کے مسئلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے یہ بھی ہو گئے، اور وہ دوسرا خارجیوں کا طبقہ، وہ سارے، وہ 3 طلاقوں کو جو ایک کہنے والے ہیں، ان سارے لوگوں سے جو ہے وہ بالکل مسئلے پوچھنا یہ بالکل درست نہیں۔ یہ ان کا سال پہلے مسئلہ وہی مسئلہ اور ہوگا، سال بعد وہی مسئلہ جب پوچھے تو اس کی، کیونکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہ ہے، وہ اس کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کہ ایک چیز کو وہ قبر پرستی اور شرک اور بدعت اور کیا کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب اپنی بھی بار آئی تو پھر اس میں وہ کیسے وہ راستے نکال لیں۔ تو ایسے لوگوں سے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے، ایسے لوگوں کے مسئلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جیسے کہ وہ طلاق کے مسائل میں پھر خصوصاً لوگ غیر مقلدوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان غیر مقلدوں کے فتووں کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے یاد رکھے جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ سخت کبیرہ گناہ اور حرام کا مرتکب ہوتا ہے، کہ ایسے ناہنجاروں اور جو حلال سے وہ دین کے مسئلے پوچھتے ہیں، کہ جو حرام کو حلال کرنے کی طرف لوگوں کی وہ پیش رفت کرواتے ہیں اور لوگوں کو گناہ کرنے پر جری کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت پر چلیں گے سو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قلنا، ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اہبتو، نیچے اتر جاؤ، منہا جمیعاً، سب کے سب، اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً سب کے سب، یعنی حضرت آدم اور جناب سیدہ حوا اور ان کی اولاد یا ان کے ساتھ شیطان کو شامل کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب کے سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا پس اگر، يَأْتِيَنَّكُمْ تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ پس جس نے متابعت کی، تو ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم، بس ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے راہ دکھانا اور ایک ہے مطلوب تک پہنچانا۔ یعنی کوئی راستہ پوچھے تو آدمی کہے ایسے آپ جائیں، اور پھر 2 گلیاں جو کراس کریں گے تو آپ کے سامنے منزل ہے۔ ایک یہ ہے راہ دکھانا، دوسرا یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، کہ جہاں اس نے جانا ہے ہاتھ پکڑ کے آئیں جی میں بھی چل رہا ہوں، تو وہاں تک لے جانا۔ تو یہاں راہ دکھانا مراد ہے، یہاں ہدایت سے کتب سماوی کے احکامات اور انبیاء علیہ السلام کے ارشادات مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا خوف علیہم، زمانے مستقبل میں کسی محبوب اور مرغوب چیز کے حاصل نہ ہونے کے رنج کو خوف کہتے ہیں۔ زمانے مستقبل میں، آئندہ زمانے میں کسی ایسی چیز جو پسندیدہ ہو وہ حاصل نہ ہو، نہ ملے، تو فرمایا کہ ایسے جو اس سے رنج ہو اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا
کہ جو بھی ایسا کرے گا کہ اللہ رب ذوالجلال کی حکم کی تابعداری کرے گا، فمن تبع، جو مطابعت کرے گا، تو فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ربط اوپر کی آیت میں اللہ کے دنیا میں انسان پر ظاہری انعامات فرمانے کا بیان تھا، اب یہاں اس آیت میں اللہ کے انسان کو باطنی انعامات عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ احکامات الہی کی پیروی کریں گے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اس آیت کا مقصد احکامات الہی اور ارشادات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی پیروی کرنے کی ترغیب ہے، اور خدا پرستوں کی آخرت میں نیک انجامی کا ثبوت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے گمراہی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔